السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اپنی اسکرین پر ایک ویڈیو کا تھمبنیل آپ ملاحظہ کر رہے ہوں گے جو کہ مرزا صاحب کے ایک فالوور نے یا ان کے مقلد نے اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کی، اور مرزا صاحب نے اس کے اوپر کیا کمنٹ کیا اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور پلس اس کا ایک تھمبنیل جو مرزا صاحب نے اپنے اس فالوور سے چینج کروایا اس کا بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیا انہوں نے تھمبنیل پرانا لگایا اور پھر چینج کیسے کروایا۔ اور اس ویڈیو کے اوپر سمجھ لیجئے مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب جنہوں نے مرزا صاحب کو رپلائی کیا تھا ان کی ایک جہالت کے اوپر کہ انہوں نے کیوں جو آئرن ڈوم ہے یا اسرائیل ہے اس کو حافظہ اللہ کیوں کہہ کے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا اور وہ اسرائیل کی سپورٹ میں آئے تھے، تو اس کے حوالے سے ایک مرزا صاحب کے سمجھ لیجئے پرانے چاہنے والے یا پھر آل رسول، ناصبیت، یزیدیت یا حسینیت، اس کے حوالے سے مرزا صاحب کی جو دعوت تھی اس سے انسپائرڈ ایک شخص جو کہ ان کے پہلے ایکس فالوور بھی ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کسی حوالے سے، بہرحال وہ پسند نہیں کرتے کہ ان کا فالوور کسی بھی لحاظ سے گردانا جائے آج، تو وہ انہوں نے کیا کمنٹس کیے وہ بھی ہم اس ویڈیو کے آخر میں یا آڈیو کی شکل میں جنہوں نے ہمیں کمنٹس بھیجے وہ بھی آپ کو سنوائیں گے، اور وہی مکمل تبصرہ اصل میں اس ویڈیو کے اوپر ہے جو مرزا صاحب کے اس کمنٹ کے اوپر ہے۔ پہلے اس کمنٹ کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے لکھا استغفر اللہ، ٹھیک ہے، دیوبندی مفتی یاسر صاحب از ٹوٹلی اسپیکنگ جھوٹ۔ مرزا صاحب اگر آپ نے انگلش لکھنی تھی تو انگلش لکھتے، تو یہ گلابی انگلش یا گلابی اردو لکھنے کی کیوں کوشش کر رہے؟ اسپیکنگ ٹوٹلی جھوٹ اباؤٹ می، اللہ عز و جل ان علماء کو ہدایت اور عقل دے۔ My only point is that we cannot defeat اسرائیل، ٹھیک ہے، یہ وہ جاہل لوگ ہیں جو کہ آپ کو سبق پڑھاتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کیوں نہیں کر سکتے؟ وداؤٹ ایڈوانسمنٹ ان دا فیلڈ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، مائنڈ اٹ پلیز، کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر آگے بڑھے بغیر اسرائیل کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اصل میں سمجھ لیجئے جو انہوں نے ایک جہالت بھرے، اصل میں تو بات یہ تھی ان کی کہ انہوں نے جو بات کہی تھی کہ اسرائیل کو یا پھر ان کے آئرن ڈوم کو حافظہ اللہ کہا تھا اور مسلمانوں کا محافظ بنا کے اس کو شو کیا تھا، تو اس کے اوپر جب انہوں نے جہالت بھرے کمنٹس دیے تھے تو اس کے اوپر مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب نے، قیصر احمد راجہ صاحب نے ان کو دعوت رجوع دیا تھا، اس کے اوپر توبہ کی دعوت دی تھی، تو اس کے اوپر انہوں نے یہ یو ٹرن لیا کہ ہم نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی اس حوالے سے، ہم تو کہتے جی سائنس ٹیکنالوجی اس کے اوپر ہونا چاہیے آپ کو۔ تو بہرحال بلا تاخیر آپ کو ہم پہلے تو وہ تھمبنیل بھی دکھا دیں، جو پرانا تھمبنیل تھا وہ آپ ابھی اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو نیا تھمبنیل جو مرزا صاحب کی ہدایت کے اوپر ان کے اس مقلد نے بدلا، چینل ایڈمن نے، تو اب وہ بھی آپ اپنی اسکرین پر اب بعد میں دیکھ رہے ہیں، آپ ان کے چینل پہ بھی جا کے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو اب اس کے اوپر مرزا صاحب سے انسپائرڈ جو پہلے ان سے انسپائرڈ تھے لیکن اب ان کو چھوڑ چکے ہوئے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر کیا کمنٹ کیے وہ سنیے، اور اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا ہم اختتام چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ انجینئر مرزا صاحب کا جو ہے مذائقہ خیز اسٹیٹمنٹ ذرا ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں جی، فرماتے ہیں کہ مجھے یہ جھوٹا بنا رہے ہیں مجھ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ میرا مقصد تو یہ تھا کہ اب اسرائیل سے نہیں لڑ سکتے جب تک سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایڈوانس نہ ہو جائیں، کچھ آگے نہ بڑھ جائیں۔ اچھا جی، پہلے آئرن ڈوم کو حافظ اللہ تعالیٰ کہہ دیا، کس کے حق میں؟ ظالم کے حق میں ہے۔ یہ آپ الفاظوں میں چاہے لوگوں کو کتنا بھی ڈسٹرب کر دیں، کتنا بھی کنفیوز کر دیں، لیکن نظر آ رہا ہے مسلمانوں کے مقابلے میں آپ نے ظالم کو، صرف کافر بھی نہیں، ظالم کو سراہایا ہے آئرن ڈوم کو جو ہے نا حافظ اللہ تعالیٰ کہہ کر۔ اچھا، اب یہ ذرا تھوڑا سا لوگ اگر ذہن پہ جو ہے نا زور ڈالیں تو دیکھیں گے کہ آپ پوری دنیا میں کوئی اسلامک فورس ایسی نہیں ہے، کوئی اسلامک کنٹری ایسا نہیں ہے، کوئی ایسی جماعت نہیں ہے کہ جو فتوحات کا سلسلے کو جاری کر رہی ہو، علاقے فتح کر کے وہاں پر اسلام کے ذریعے عدل و انصاف قائم کرنا چاہتی ہو۔ ایسا کوئی معاملہ اس وقت مسلمان نہیں کر رہے، صحیح ہے؟ تو پھر اس اسٹیٹمنٹ کا کیا جواز ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں انجینئر صاحب کے جتنے بھی کلپس ہیں، وہ جو ان کی گفتگو ہے، وہ جو ان کا جو سب کچھ کر رہے ہیں، اسی کے تناظر میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس اسٹیٹمنٹ سے کیا مراد ہے ان کی۔ یہ تو کہہ رہے نہیں جی، یہ تو چاہتی ہے، تو یہ بتانا چاہتے تھے، تو بھائی مسلمان تو جنگ کر ہی نہیں رہے، یہ تو جنگ مسلط کی ہے نا۔ جب مسلمانوں پہ جنگ مسلط کر دی تو انجینئر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان سے نہیں لڑ سکتے، ہمیں چاہیے کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں۔
تو کیا کریں؟ اپنی ماں بہنوں کو ان کے حوالے کر دیں، وہ ہمارے بچوں کو بدترین طریقے سے ذبح کریں، مسلمانوں کو قتل کریں، اونچی اونچی بلڈنگوں کے نیچے دب کے شیر خوار بچے، چھوٹے چھوٹے بچے مر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ان سے لڑ نہیں سکتے۔ ہم تو نہیں لڑ رہے، انہوں نے جنگ مسلط کی ہے بھائی، مسلمان تو نہیں لڑ رہے ان سے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کچھ فلسطینی بھائیوں نے جو ہے نا کچھ جو توڑ کے اس کو سامنے لے کر آئے، ان کے اس عمل سے اکتوبر کے سامنے آ گئی یہ چیز، ٹھیک ہے۔ پہلے تو یہ آتے تھے ٹکر ٹکر، کبھی 5000 مار دیتے تھے، کبھی ان کی لڑکیوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے، کتنے ہزاروں مسلمان لڑکیاں، جوان جوان لڑکیاں اپنی جیلوں میں بند کر رکھی ہیں ادھر اسرائیل میں، اور ان کا ریپ کرتے ہیں۔ پتا ہے آپ کو؟ یہ بتائیں نا ذرا آپ اپنے لوگوں کو، اپنی کلپ میں ہے اتنا دم؟ مسلمانوں کی یہ جو حالت ہوئی ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ ہمارے حکمرانوں کا کیا حال ہے۔ ذرا یہ کہیں نا اپنے کلپ میں آ کر، جناب علی یہ اپنے کلپ میں بتائیں کہ کس طرح بے دردی کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا وہ لوگوں کو قتل کیا۔ یہ تو آپ نہیں کہیں گے کبھی بھی، لیکن اس کے برعکس جو ہے وہ لوگوں کو کیا چاہ رہے ہیں؟ کھسی بن جائیں، آپ کھسی بن جائیں۔ وہ آئیں آپ کے اوپر جنگ مسلط کریں، آپ بولیں کہ جی ہم کھسی ہیں، آ جاؤ ہماری ماں بیٹیوں کو بھی لے جاؤ، ہمیں پر بم مار دو، ہمارے بچوں کو قتل کر دو، سب کچھ کرو آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم تو ابھی جو ہے نا سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم آپ سے مقابلہ کریں گے۔ ان للہ ہے و ان الیہ راجعون۔ یہ ہے انجینئر صاحب کے مقاصد جو ان کے کلپ سے بھی تدریجاً نظر آ رہے ہیں، اور ان کے اسٹیٹمنٹ سے بھی نظر آ رہے ہیں، جو منہ میں آئے بکے جاؤ۔ اور جو ان کی چسکا کمپنی ہے یہ مقلدین، سارے چسکے باز وہ بھی بھائی اس کے اوپر واہ 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 کیا بات کر دی، کیا بات، کوئی اپنے عقل شعور کچھ نہیں کہ جو تھوڑا بہت استعمال کر لے کہ یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ ہی ہو ان لوگوں سے۔ ذرا سامنے آئیں، کہیں نا کہ یہ مسلمان لیڈران کے بارے میں بات کریں، کچھ بتائیں کہ یہ سارے کے سارے جو ہے وہ صہیونی بیکڈ ہیں، زیانسٹن کمپنی نے ان کو سنبھالا ہوا ہے، ان پہ انویسٹ کیا ہوا ہے۔ بھائی حسین کے نام پہ تو پھر کوئی بھی کچھ بھی کہتا رہے، الحسینی بننے کا شوق ہے، بن کے تو دکھائیں، تھوڑا کچھ کہہ کے دکھا دیں، بننا تو بہت دور کی بات ہے، کچھ کہہ کے دکھا دیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ایسا لیڈر عطا فرمائے جو واقعتاً حسین کے منہج کے اوپر، آل رسول کا نام لینا تو بہت آسان ہے، آل رسول کے نام پہ مشہوریت کمانا، آل رسول کے نام پہ مذہب بنا لینا، آل رسول کے نام پر خوب پیسے کمانا، یہ تو بہت لوگ کر رہے ہیں۔ یہ انجینئر مرزا صاحب نے بھی کیا ہے، الحسینی، کون سے بھائی کون سے کہ اپنا سب کچھ دے دو ان کو، ظالموں کو، بالکل پلٹ کے کچھ نہیں کرنا، کیونکہ آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے ہو ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا لیڈر عطا کرے جو واقعتاً حسین ہو، کوئی ماں ایسا بچہ جنے کہ ہم مسلمانوں کا آپ جیسے دین کے نام پر نفرت پھیلانے والے، چاہے وہ عالم کہلاتے ہوں، چاہے وہ امام کہلاتے ہوں، چاہے وہ علماء کے کسی کیٹیگری میں آتے ہوں، ان سے ہماری جان چھوٹے اور مسلمانوں کو کچھ ریلیف ملے، آمین آمین یا رب العالمین۔ تو اس کے یہ اپنی اسٹیٹمنٹ پہ اور اپنے جو ہے نا کلپس پہ ذرا نظر ثانی کریں، کس طرف آپ لے کے جا رہے ہیں، یہ سب کھل کے سامنے آ رہا ہے، اور جو بھی آپ کے پیچھے لگا ہے وہ اس ظلم میں پورا شامل ہے، پورا شامل ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ایسے نہیں ہو سکتے کہ آپ کے کہنے پہ ہم کھسی بن جائیں۔ ہم پہ جنگ مسلط کی گئی ہے، ہم نہیں لڑ رہے کسی سے، جب ہم پہ جنگ مسلط کر دی گئی ہے تو اب ہمیں کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں جو ہے وہ دونوں کاموں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے، اپنا بچاؤ بھی اور ساتھ میں سائنس ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا بھی۔ لیکن آپ کیا کر رہے ہیں اس کے لیے؟ آپ یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو آپ نے اپنے چسکے باز مقلدین کو رفع دین اور غیر رفع دین میں پھنسا دیا ہے، نفرت میں پھنسا دیا ہے۔ آپ اینٹی دیوبندی، اینٹی بریلوی تو ہیں، لیکن آپ اینٹی قادیانی نہیں ہیں۔ آپ کے الفاظ ہیں، آپ نے خود کہا تھا میں اینٹی قادیانی نہیں ہوں، میں اینٹی قادیانی نہیں، اور آئے دن بابا ویود، دیوبندی ویود، فلاں، جن کو آپ خود مسلمان کہتے ہیں کہ بھائی ہاں بریلوی دیوبندی مسلمان ہیں، تو آپ اینٹی دیوبندی اور اینٹی بریلوی کیسے ہیں؟ لیکن اینٹی قادیانی نہیں ہیں۔ قادیانیوں کے بارے میں تو بڑا نرم گوشہ ہے آپ کا کہ اللہ رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ معاہد ہیں، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسا بھی شخص کوئی معاہد ہو سکتا ہے؟
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کی شان کے مطابق ایمان نہ لائے. ایسا بھی کوئی شخص معاہد ہو سکتا ہے؟ اللہ ہی بچائے ایسے شخص سے. تو لوگوں کو چاہیے کہ اس شخص سے بچیں. یہ شخص جو ہے وہ مسلمانوں کو کھسی کرنے کے لیے مسلمانوں کے درمیان بیٹھا ہے، اور جو بات کہہ رہا ہے اس کا 1% بھی یہ کرنے کے قابل نہیں، کیونکہ اس نے صرف مسلمانوں کو نفرت دی ہے، مسلمانوں کو توڑا ہے. جن مسالک کے خلاف یہ بولتا ہے انہی مسالک کے منہج پہ ان سے آگے بڑھ کے مسلمانوں میں انتشار پھیلا رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.